بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی دعا رمضان میں کیسے قبول ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کچھ کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد تک کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی تاکہ تم وہ رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے، اور پھر رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض نماز 70 فرض نماز کے برابر ہوتی ہے۔ تو تم حساب لگا لو کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والی تہجد پر تمہارا کتنا حساب بنے گا، اور پھر اللہ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تم سوچو کہ جب تم 70 گنا والے تہجد کو لے کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اس کی حیا یہ کیسے گوارا کرے گی کہ بات تمہارے ہاتھوں کو خالی چکنے دے۔ جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنی باتوں سے کبھی مکرتا نہیں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں، اور صبر انعام دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی ہے اس لیے کہ تمہیں اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگا سکو۔ تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے، اور جب رمضان میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے رہو گے تو یاد رکھنا تم اس در پر پکارنے کے لیے آئے ہو جہاں سے لبیک کا آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو جہاں سے ہر چیز کا 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنے رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، اور تمہیں قبولیت کا یقین نہیں آ رہا ہو تو تم یاد رکھنا تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ پہلے آسمان پر آ کر یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ تم صرف ایک لمحے کے لیے روتے ہو، وہ تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے ہونا کہ اللہ نے اب تک دعائیں قبول کیوں نہیں کیں، یعنی اب تک وہ میری ساری دعائیں رد کر رہا ہے۔ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک پکار کو سنا ہے، اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے۔ کیا پتہ کہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزے کا وسیلہ ہوں؟ کیا پتہ کہ جو نصیب میں نہیں ہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتہ کہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اللہ اسی وقت میں اسے قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعا رائقہ ہے؟ نہیں، کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ اے اللہ میں تو اس دعا کو بھول چکا تھا، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہاری تہجد بھی مانگی ہوئی ہر دعا شاید تم بھول جاؤ، مگر وہ ان دعاؤں کو ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صبر سے تمہارے نصیب میں ہار جانا ہو سکتا ہے، جو تم سے پہلے اللہ نے دور کیا وہی تمہیں بہتر کر کے واپس مل جانا ہو، اور وہ تو الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم یاد کرو اور وہ ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کا نہ سمیٹے؟ وہ تمہیں ایسے سنبھالے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہ ہوگی، وہ تمہیں یوں راضی ہوگا کہ تم کبھی اداس نہ ہوگے۔ یہ رمضان جس طرح تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسی طرح تہجد بھی نصیب کے سامنے آ کر تمہارے تمام ناممکنات کو مٹا دیتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں رمضان دیا اور ہزاروں مایوس لوگوں کے درمیان صرف
تمہیں ہی تہجد اور دعاؤں کی توفیق دی تو بھلا کیسے تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعا کرنا مت چھوڑنا۔ یقین مانو وہ بہت جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی محبت کی ایسی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اس بات سے عطا کرنے کے انداز سے دیوانے ہو جاؤ گے۔